فیض عام ٹرسٹ اور ظہیر الدین علی خان میموریل اکیڈمی نے مشترکہ طور پر مرحوم مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کی تیسری برسی کے ضمن میں ماہ اگست کے دوران کئی ایک فلاحی کام انجام دیے گئے۔ مساجد و مدرسوں میں طلبہ و طالبات میں قرآن خوانی اور دعوت کا اہتمام کیا گیا، تو دوسری طرف غریب اور لاوارث میتوں کے لیے کفن کا اہتمام کیا گیا۔ اسی ضمن میں 250 سے زائد مستحق طلبہ و طالبات میں اسکول بیگز کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ ادارے سیاست کے آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک پر اثر تقریب میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے نہ صرف ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہے بلکہ تعلیم یافتہ قوموں کی دنیا بھر میں عزت کی جاتی ہے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے بطور خاص شرکت کی، جبکہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے۔ شہر کے ممتاز معالج ڈاکٹر مخدوم محی الدین صدر ظہیر الدین علی خان میموریل اکیڈمی نے خیر مقدمی تقریر کی۔ انہوں نے ظہیر صاحب مرحوم کی ملی و قومی خدمات کو غیر معمولی انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر صاحب مرحوم کو زندگی بھر ملت کی فکر دامنگیر رہا کرتی تھی۔ دکھاوا و نمائش اور ریاکاری سے ہمیشہ خود کو دور رکھ کر صرف ملی مفاد کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ماہر تعلیم و مینیجنگ ٹرسٹی ہیلپنگ ہینڈ ڈاکٹر شوکت علی مرزا نے اپنے دانشورانہ خطاب میں مرحوم مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں جہاں کہیں فسادات، آفات سماوی اور کووڈ-19 جیسی عالمی وبا نے بدترین شکل اختیار کی، ظہیر صاحب بلا خوف و خطر متاثرین کی مدد کے لیے نہ صرف خود نکل پڑتے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی متاثرین کی مدد کی ترغیب دیتے۔ بے شک ظہیر صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر اور خدمت ملت کا ان کا جذبہ زندہ ہے، اور جناب عامر علی خان اور افتخار حسین جیسی شخصیتیں ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ و ہیلپنگ ہینڈ رضوان حیدر نے اپنے مختصر لیکن متاثر کن خطاب میں کہا کہ ظہیر صاحب مرحوم جیسی شخصیتیں بہت کم آتی ہیں، لیکن وہ کارنامہ انجام دے کر رخصت ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ادارے بھی انجام دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر صدائے حسین سید جعفر حسین نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین جس انداز میں کار خیر کرتے ہیں وہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ انہوں نے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان، ڈاکٹر شوکت علی مرزا، ڈاکٹر مخدوم محی الدین، سید حیدر علی حیدر عامر کے بارے میں کہا کہ یہ مفکرین ملت کے اثاثے ہیں اور نوجوان نسل کو ان حضرات سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر جناب تقی الدین شجیع، ڈاکٹر عبدالوحید، ایم اے محی الدین، پروفیسر انور خان، نواب مصطفیٰ قاری، صدیق حسین، محمد طیبی شبیر میڈیکل ہال و دیگر موجود تھے۔ محمد ریاض احمد نے کارروائی چلائی۔ سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ جناب افتخار حسین نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے جذباتی خطاب میں ظہیر صاحب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر صاحب اگرچہ اس دنیا فانی میں نہیں رہے، لیکن وہ مظلوم و کمزور مسلمانوں، یتیم و یسر بچوں، مستحق طلبہ و طالبات اور ضرورت مندوں کی دعاؤں میں ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ظہیر صاحب مرحوم کے فرزندان اصغر علی خان اور فخر علی خان اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر ملت کی خدمت انجام دیں گے۔ پیش ہے یہاں کے کچھ جھلکیاں اور مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ السلام علیکم۔ میں زیادہ نہیں بات کروں گا اس لیے کہ بچوں کا پیشنس بھی شاید ٹیسٹ پر جناب زاہد علی خان صاحب، جناب افتخار حسین صاحب، ڈاکٹر مخدوم صاحب، رضوان حیدر صاحب، شوکت علی مرزا صاحب اور میرے برادر فخر اور حاضرین بچوں، بہت سارے چیزیں ہیں جو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ترقی کا کام اگر جہاں کہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ خراج عقیدت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں افتخار صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایک سوسائٹی بنائے ہیں جس کے تحت یہ کام کرنے کی بات آ رہی ہے، لیکن تعلیم کے اوپر جتنا کام کیا جانا چاہیے تھا، جتنا کام کیا جاتا تھا، وہ ظہیر صاحب کو سب سے زیادہ قریب تھا۔ تو اسی مقصد سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب نے اسکول کے بچوں کو یہ بیگز دینے کا ایک کار خیر آج یہاں پہ کر رہے ہیں، اس کے لیے میں افتخار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رہا سوال تعلیم کا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اگر علم کی درسگاہ ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مذہب میں تعلیم کو لے کر یا علم حاصل کرنے کو لے کر کتنی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ لوگ اچھے مارکس بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس پہ آپ کی تعلیم یا آپ کی ایجوکیشن ختم نہیں
آپ کو اچھے مارکس کے ساتھ آپ کو ایک اچھی شخصیت، اچھا کردار اور خود نالجبل آپ کو بننا ہے۔ آپ کے ذہن سازی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، اپنے اسکول کے بعد، کالج کے بعد یا ایجوکیشن یونیورسٹی کے بعد، تو آپ اپنا لوہا منوائیں۔ اس لیے کہ آج جس طریقے کے جو بھی حالات ہندوستان میں فی الوقت پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ حالات ہمارے لیے تو کافی تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن تنگ حالات میں ہی ترقی کرنا اصل آپ کی شخصیت وہاں پہ پہچان جاتا ہے۔ ہیرے کو بھی جب نکالا جاتا ہے تو کئی فیٹ زمین کے اندر سے کھود کے تراشنے کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے، ورنہ پتھر رہتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو ایسے بنانا ہے کہ آپ کو ہر آدمی جو ملے یہ سمجھے کہ یہ ہیرا ہے۔ تو اس مقصد کے تحت تعلیم کو یا تعلیم کو فروغ دینے کے لیے یہ کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے، خاص طور پہ بچوں کو آج شاید ہو سکتا کہ اسکول میں یہ بات بولی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ یہ سوچ لیجئے کہ کوئی یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی، آپ کو کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا ابتدائی تقریر میں ریاض صاحب نے کہا کہ مخدوم صاحب نے اپنا کیریئر کیسے بنایا ہے، کس حالات میں انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک کامیاب ڈاکٹر بن کے اپنا دواخانہ چلا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ مان کے چلنا ہے کہ آپ کو آسان نہیں ہے، آپ کو بہت محنت کرنا ہے، اور محنت جب آپ کریں گے تو اس کا پھل دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ چیز آپ کو معلوم کر کے آپ کے دماغ میں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے جو حالات ہو رہے ہیں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے گزشتہ ہفتے ادونی گیا تھا، یہاں سے 300 کلومیٹر کی دور ایک مقام ہے۔ وہاں پہ جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہاں لوگ کن حالات میں بغیر کسی سہولت ملنے کے وہ اپنے تعلیم کو یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اور ایک بات میں بولوں کہ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام شروع کیا تھا، اسی لیے شروع کیا، خود شاید قرآن شریف میں کچھ آیتوں کا ترجمہ ایسا ہے کہ چند ہاتھوں کے بیچ میں ہی یہ دولت نہ رہے، اسی لیے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا تاکہ ہماری قوم ترقی کرے۔ لیکن آج اکثر محفلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ ہندوستان میں 600 سال حکومت کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 600 سال حکومت کرنے کے بعد صرف 75 سالوں میں ہم کہاں سے کہاں آئے، کیوں آئے؟ اگر اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو ہمارا ایک قسم سے اسٹرکچرل ڈسٹرکشن ہوا ہے۔ ہم یہ سوچ کے تاریخ بیان، تو آج تاریخ مستقبل کو اگر ہمارے کو تابناک بنانا ہے یا روشن بنانا ہے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری چیز یہ بولوں گا کہ اپنے ہاتھ میں ہنر پیدا کیجیے، اس لیے کہ آج ہنرمندی ہی سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، تو یہ بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے حیدرآباد سے سمجھے 1000 کلومیٹر دور اڑیسہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک یونیورسٹی بنی ہے۔ کیوں بنی ہے؟ تاکہ آپ کے ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیا کس طریقے سے ہم اتحاد کے ساتھ اگر آگے بڑھیں تو ہم پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی اسکول میں ہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اسکول کے بعد جب آپ کالج میں جائیں گے تو آپ کس طرح اپنی شخصیت کو سنواریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسلام میں ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے ہم ایک وقت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ صبح اٹھو 20 رکعت نماز پڑھو، آپ کے دن بھر کی عبادت پوری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کا ٹائم مقرر کیا. اس سے آج اگر دیکھیں گے تو آج کارپوریٹ دنیا میں ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈسپلن کی بات ہے کہ جب آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا تو آپ کی زندگی خود کے اپنے آپ کو آپ لوگوں کو ایسا بنانا ہے کہ آگے، اس لیے کہ اب زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. جن زی کی بات اگر کریں گے تو ابھی جنتر منتر میں صرف نوجوان بچوں نے جو 1995 کے بعد یا شاید 2000 کے بعد کے جو جن زی ہیں وہ بچے مل کے ایک منسٹر کا، گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر کا استعفیٰ لے لیتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ نوجوان 65% ہندوستان کی آبادی میں نوجوانوں کا حصہ ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے اگر ہم جائیں گے تو مسلمان 25% تو یقیناً ہم بولیں گے کہ 25% آبادی ہے ہماری جو اسکول جاتے ہیں، لیکن ایجوکیشن یا لٹریسی ریٹ کی بات، ایجوکیشن تو نہیں، لٹریسی ریٹ گورنمنٹ جو بات ہوتی ہے، جو پیمانہ مقرر کی ہے وہ لٹریسی کا ہے. تو لٹریسی کے عالم میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا 61% لٹریسی ریٹ، جبکہ ایس سیز کا، شیڈیول کاسٹ کا اگر تناسب دیکھیں گے تو یہ 63% ہے، نیشنل ایوریج 64% ہے. تو ہم تعلیم کی اہمیت ہمارے مذہب میں ہونے کے باوجود بھی ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے دور ہوئیے، لیکن اپنے آپ میں اگر آپ سکل بنا لیتے ہیں تو لوگ آج کل آپ کی ڈگری کو دیکھ کے، آپ کے مارکس کو دیکھ کے نوکری یا ترقی کے لیے آپ کو راستہ نہیں فراہم کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جا رہی ہے، جو کہ آج کہیں پر بھی اگر آپ جائیں گے تو لوگ پہلے آپ سے بات کر کے، اور اگر آپ کی شخصیت اتنی اہم، اتنی پرکشش ہو جاتی ہے تو آپ کو فوراً وہ اندھا پیشانی کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو آج یہ پروگرام تو رکھا گیا ہے، لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کے اسکول کے ذمہ داران بھی جو یہاں پہ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک 4 سال پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جو بچہ اچھے مارکس لا کے پاس ہوتا ہے یا کلاس میں فرسٹ آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچے کو معلوم ہے کہ اس کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس کے علاوہ میں پورے تلنگانہ میں پھر کے شریر بچوں کی بھی نشاندہی کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ جو بچے شریر ہیں، جو بچے کلاس میں شرارت کرتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہو رہی تھی. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو بچہ شریر ہوتا ہے، جو بچہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھتا ہے، اس کی اگر گرومنگ صحیح ہوئی تو وہ بہت بڑا لیڈر ان دا سینس کہ انڈسٹری میں یا اپنے ہنر، اپنے شعبے میں بہت اچھا نام کما سکتا ہے. تو ایسے شریر بچوں کی بھی اہمیت کو ہمیں سمجھ کر ان کا بھی ایک ڈیٹا بیس بنایا جانا چاہیے، تاکہ ان کی پرسنالٹی کو اس طرح تراشا جائے کہ وہ یقیناً ایک ہیرے کے طور پہ بن کے آگے بڑھے. تو آپ لوگ اپنے میں جو بھی شریر ہے، آپ سوچ کے اگر آ کے کبھی یا بلکہ یہاں سے جاتے جاتے فرسٹ فلور پہ آپ رک کے، ریاض صاحب جو ہیں یہاں پہ ابھی کاروائی چلا رہے ہیں، آپ سب ان کے چہرے سے پہچان لیں گے ریاض صاحب کون ہیں، ان کے پاس اپنا نام دکھا کے جائیے، تاکہ اگر کل کے دن کوئی چیز ہمارے کو کرنا ہے تو ہم فوراً آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنی شخصیت کو بھی آپ لوگ اہمیت دیجیے. میں سرکار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور ایسے پروگرام میں، ایسے کار خیر میں اس کا حصہ بننے کا موقع دیا. بہت لیکن میں کچھ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پر. جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. تو یہ آج ایک موقع ہے کہ جو ہم سے بچھڑ گیا، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ہے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے روح میں، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. اس کی ہم یاد
मनाने को यहाँ जमा हुए हैं। और मेरा ये हर वक्त का मानना है कि बेहतरीन खराज अकीदत उसके लिए नहीं किया जाए कि उसकी याद में कुछ काम किया जाए, लेकिन ऐसा काम किया जाए जो मरहूम को पसंद आए। मरहूम का मेरे साथ बहुत ही गहरा राब्ता था। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता था कि वो मुझे बात टेलीफोन नहीं करते और कहते कि भाई आज ये करना है, भाई आज ये हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे। उनकी सोच हर वक्त ये रहती थी कि कुछ काम किया जाए, कुछ गरीबों के लिए किया जाए। वो काम करने के बाद से मुझे बाहर भी दूर दराज जगहों पर भी गए और मुझे भी ले जाने का उनके साथ इत्तेफाक हुआ। कश्मीर में भी गए और दूसरी जगहों पर भी गए। तो कहने का मतलब यही है कि वो हर वक्त सोचते थे कि आज क्या काम किया जाए। और वो मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उनके साथ रहने का, काम करने का कुछ मौका मिला। लेकिन अभी काम बहुत है, ये तो शुरुआत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको इतना मजबूत बनाए कि इस अकेडमी के ज़रिए और हम मिलकर उनके जो पसंद किए हुए काम हैं और उनके जो अधूरे काम जो थे, जो इसी वजह से वो ना हो सके, तो उसको जो है हम तकमील कर सकें। आज इस मौके पर मैं आप लोगों का सब फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से मैं राज अली खान साहब का बहुत मशहूर ममनून हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरी दावत को कबूल करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे इसका इजहार किया, उन्होंने फ़ौरन जो है कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़हीर भाई को चाहने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग ये। हालांकि वो मुझे जहाँ तक मालूम है कि वो जलसों में नहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ख्वाहिश पर और ज़हीर भाई की मोहब्बत और अक़ीदत पर वो लोग वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। साथ ही में दूसरे तमाम जो मुफ़क्किरीन हैं जो यहाँ बैठे हैं, मुक़र्ररीन हैं, और जो आपको समझ में आ सकता है कि इरादा है कि इनकी यादें आने वाले जनरेशन्स के लिए एक नमूने अमल बनकर बाकी रहे। जो जान को कौम के लिए, वतन के लिए कुर्बान करते हैं, वो कौम वाले, वो वतन, लेकिन मौत हमारे हाथ में नहीं होती। के लिए यादों को बाकी रखने के वास्ते हिंदुस्तान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वहां पर यादों को बाकी रखने के लिए मुजस्सिमे यानी स्टैचूज बनाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि असल को हम बाकी नहीं रख सके, कम से कम उसकी शक्ल को हम बाकी रखना चाहते हैं। इस्लाम एकेडमी इन द नेम ऑफ ज़हीरुद्दीन खान, ये काबिल तारीफ, काबिल तहसीन अमल रहा। दोस्तों, खुसूसियत के साथ कम सिन स्टूडेंट जो इस वक्त यहाँ जमा है उनके लिए कहूँगा कि अगर फर्द में खुलूस हो, मकसद में बुलंदी हो, तो फर्द मकसद की हिफाजत करता है, मकसद शख्सियत की हिफाजत में हमेशा मसरूफ रहता है। न ज़हीर भाई का मकसद खत्म हो सकता है, न ज़हीर भाई की शख्सियत खत्म हो सकती है। जिस तरीके से उनके मकसद को कभी मौत नहीं आ सकती, तो फिर नामुमकिन है कि उस मकसद के अलम बरदार को ये दुनिया कभी भूल जाए। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी यादों को बाकी रखने के लिए जिस तरीके से ज़हीरुद्दीन अली खान मेमोरियल एकेडमी है, हमारे लिए तकरीबन
وہ بات یہ تھی کہ کیسے ہم جتنے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں مختلف برانچز کے جو اس وقت ایک پلیٹ فارم کے نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سک رہے ہیں، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے ان کے اندر چھپی ہوئی جو طاقتیں ہیں، لیکن وقت کچھ عجیب تھا. ہماری بات ختم ہوئی، ہم نکلے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں، اور 4 بجے اچانک افتخار بھائی کا فون آیا کہ ظہیر اس دنیا میں نہیں رہے. یہ ہم سب کے لیے اپنا تعجب کا موقع تھا. ایک ایسا مفکر، ایک ایسا سوچ رکھنے والا آدمی جو ہمارے درمیان ایک دوست بن کے موجود تھا، ایک بھائی بن کے موجود تھا، ایک فلاسفر بن کے موجود تھا، ایک گوشہ نشین بن کے موجود تھا، ایک ایسی شخصیت جو شاعری کبھی دیکھنے میں آئی. اس شخصیت کے چلے جانے کا افسوس ہم میں سے سب سے زیادہ شاید سبھی کو، لیکن دوستوں میں بڑا نام جو ہے وہ افتخار بھائی کا ہے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی کے مقصد اور ان کی زندگی کی جو تڑپ تھی اور جو ان کی کاوشیں رہی ہیں، جو ان کی سوچ رہی ہے، جو ان کی فلسفی رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم قوم کو جو ہے ہر لحاظ سے آشنا کریں، علم و ادب سے، ہنر سے اور فکری اعتبار سے ہم ان کو اتنا بلند کریں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں یہ جو نامناسب حالات ہیں وہ اس کا مقابلہ کر سکے. اور الحمدللہ ایک بڑی لیڈرشپ کوالٹی ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سینٹر اسٹیج کبھی نہیں بنے. کبھی وہ اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے کبھی اس اسٹیج کا استعمال شاید ہی کبھی کرے ہوں، وہ بھی بڑی زبردستی کے ساتھ میں. جب ان کو پکڑ کے لے کے جایا جاتا تھا تو وہ اپنا سر نیچے کیے ہوئے اپنے ایک بڑی ادب اور بڑی عجیب کیفیت کے ساتھ میں وہ آتے تھے. لیکن تو یہ ہے کہ صرف اگر کوئی اپنی مال و دولت سے کسی قوم کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے. میرے خیال سے ان کی جو جستجو اور جو دور اندیشی تھی اس کے لیے ان کی زندگی کے 24 گھنٹے بھی بہت کم تھے. ایسا کوئی کام نہیں ان کے نظر سے گزرتا تھا کہ وہ کہہ دے کہ میں یہ کام میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. کئی مقامات پہ فلڈز آئے، نیچرل کیلامیٹیز، رائٹس، لوگوں کے گھر بنا کے دیے، لوگوں کو غذا پہنچائی، بچوں کو ایجوکیشن دینے کا کام کیا، لوگوں کو کاروبار لگا کر دیا. اور کیا باقی تھا ان کی زندگی میں؟ تو اب یہی تھا کہ وہ اور کچھ سال ہمارے بیچ میں رہتے، ان کے جیسے اور سولجرز کو لوگ تیار کرتے تاکہ ہماری آنے والی پیڑھی جو ہے ان کے اس کام سے اور اس سوچ سے کافی فائدہ. تیری کمی بھی ہے، تیرا احساس بھی ہے، تو دور بھی ہے مجھ سے اور باز بھی ہے. خدا نے یوں نوازا ہے تیری دوستی سے
खुदा का शुक्र भी कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। तो जब तक हम अफकार और फिक्र और बेदारी की बात नहीं करेंगे, हमारी तालीम, हमारी तरक्की बेमाने हो जाएगी। यहाँ पर जो लोग ऐसे तशरीफ़ फरमाए, जिसमें एडिटर मोहतरम जनाब जावेद अली खान साहब, इफ्तिखार भाई साहब, डॉक्टर शौकत साहब, मोहिन साहब, आमिर साहब, निज़ाम भाई और बरादरान तमाम कि ये हमारी कौम के थिंक टैंक हो सकते हैं। देखिए, हम उनका एहतराम इसलिए करना हम पे वाजिब हो जाता है कि वो आपके लिए सोच रहे हैं। दुनिया में हर शख्स जानवर नुमा सिफत को रखता है कि वो खुद के लिए सोचता है। जो दूसरों के लिए सोचे वही इंसान होता है, और इंसानों की खदर अगर समाज नहीं करता तो वो इंसान वहशियों की तरबियत नहीं कर सकते। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि इस जैसे प्रोग्राम में ये जो ज़हीर भाई के नाम से मेमोरियल रखा गया है, देखिए इसाले सवाब हमारा तस्वुर ये है कि इसाल का मतलब बिरयानी खिलाओ, खाना खिलाओ, गरीब का पेट भरो, बेशक वो भी है, मगर सब कुछ खाना ही नहीं है। ये खुद एक मिसाल है। ये जो बस्ता बच्चा जब स्कूल लेकर जाएगा तो उसके जहन में एक बात आएगी कि ये बैग किसी ने मुझे दिया है, तो उसको इसाल होते रहेगा। जरूरी नहीं कि नाम ज़हीर अली खान लिया जाए, वो जब तक बैग काम आएगा वो इसाल जारी रहेगा। और इस तरह के कामों में लोग शामिल रहे। और फैज़ ट्रस्ट के इफ्तिखार भाई जब दावत देते हैं तो वो दावत हम उसको वाजिब ऐनी के तौर पर तस्लीम करते हुए हाजिर होते हैं। उसको वाजिब किफ़ाई अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो जो खुलूस और मोहब्बत से दावत देते हैं, हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इसमें शिरकत